ثاقب صاحب، گزشتہ ہفتے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جو بات چیت ہوئی ہے منسٹریل لیول کی، اس سے کیا مثبت پیش رفت کی امید کی جانی چاہیے؟ شکریہ عاطف صاحب، یہ بہت خوش آئند بات ہے کیونکہ 6-7 سال کے بعد یہ ٹریڈ لیول سینئر لیول پہ نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں یہ ٹیفا کے کانٹیکسٹ میں۔ اس میں یہ ہے کہ پاکستان اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ سیکیورٹی سچویشن بھی ذرا ویک ہے اور میکرو اکنامک سچویشن بھی ویک ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ٹریڈ ڈسکشنز اور اس کے ساتھ ریلیٹڈلی جو آرمی اور فوج کی آپس کی ڈسکشنز ہیں یہ بہت خوش آئند ہیں۔ رائٹ، یہ فرمائیے کہ جب ایک ایسا وقت جب پاکستان کو سیلاب کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہے، روایتی برآمدات مختلف وجوہات کی وجہ سے کم ہو رہی ہیں، پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھا سکتا ہے اور وہ کون سے ایریاز ہیں جن پر توجہ دے کر پاکستان ایکسپورٹس کے نئے شعبوں میں داخل ہو سکتا ہے، خاص کر ویسٹ کے لیے، اور اس میں آئی ٹی اور سروس سیکٹر کے لیے پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، یہ اس بات کی ایک بہت گلیئرنگ ایگزامپل ہے کہ جب کوئی ملک صرف ایک کموڈٹی پہ ریلائی کرنے لگ جائے ایکسپورٹس کے لیے، اور وہ کموڈٹی بھی ایگریکلچرل ہو جو موسم سے متاثر ہوتی ہے، تو اب ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کوشش کر کے اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرے۔ ڈائیورسیفیکیشن دونوں طرح کی ہونی چاہیے، ایک سروسز، کموڈٹیز اور ٹریڈنگ پارٹنرز کی بھی۔ تو اس میں جو لو ہینگنگ فروٹ جسے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آئی ٹی کا ایک ایسا ایریا ہے جس میں یہ بہت پوٹینشل ہے کہ بغیر کسی برین ڈرین کے آپ پاکستان میں بیٹھ کے اپنی سروسز مہیا کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی، کوڈنگ کی، بیک آفس آپریشنز کی۔ لیکن اس کے لیے پاکستان کو اپنی کمیونیکیشن کا نیٹ ورک اسٹرانگ کرنا پڑے گا اور کلیئر اور کنسسٹنٹ پالیسی ڈیوائز کرنی پڑے گی، تاکہ جو انویسٹرز ہیں جو باہر سے بھی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں، ان کو یہ کلیئرٹی ہو کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ اور لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ 3-4 سال بعد اگر ایک نئی حکومت آتی ہے تو وہ پالیسی بدل دے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس کے مطابق پاکستان میں امریکی کاروباروں کی سرمایہ کاری گزشتہ سال 50% بڑھی ہے اور تقریباً 80 امریکی کمپنیاں اس وقت پاکستانیوں کو براہ راست 1,20,000 روزگار فراہم کر رہی ہیں۔ ثاقب صاحب، ان نمبرز کو بڑھانے کے لیے پاکستان کی لیبر مارکیٹ کو خود اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ آپ نے بڑی اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان اپنی جو لیبر فورس ہے اس کو ایجوکیٹ کرے، اس کو ٹرین کرے اور اس میں اسکل ڈیولپمنٹ اسپیسیفکلی بڑھائے، تاکہ باہر سے آنے والے جو انویسٹرز ہیں ان کو ایک ایسا ماحول ملے جہاں وہ ہائی کوالٹی پروڈکٹس پروڈیوس کر سکیں۔ بہت شکریہ ثاقب رضاوی صاحب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ بات کی۔